کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو بندر کیوں بنایا؟ اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے؟ آخر یہ لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنا سخت عذاب دیا؟ اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندروں کا تعلق بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہتے تھے۔ اس قوم کی تعداد 70,000 تھی اور یہ بڑی ہی خوشحال قوم تھی۔ یہ لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے اور ان کو شہر میں جا کر فروخت کر دیتے تھے۔ اس طرح یہ ایک خوشحالی والی زندگی گزار رہے تھے۔ لہٰذا ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ وہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا بند کر دیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بارے میں اپنی قوم کو بتایا تو وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جب وافر مقدار میں مچھلیاں کنارے تک آ جاتی تھیں اور ان کو آسانی سے پکڑ لیا جاتا، جبکہ باقی کے 6 دنوں میں مچھلیاں نسبتاً کم آتی تھیں، اور یہی اس قوم کی آزمائش تھی۔ چنانچہ ہفتے کے دن جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے پاس آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا تھا۔ لہٰذا شیطان نے اس قوم کو اکسانا شروع کر دیا اور ان کے دماغ میں ایک وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ نالیوں سے ہو کر خود بخود ان حوضوں میں آ جایا کریں گی، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے، اور اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے۔ آخرکار شیطان کا یہ وسوسہ کام کر گیا اور بہت سے لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہو گئیں تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا۔ اس طرح یہ شکار بھی ہفتے والے دن کا ہی کہلائے گا۔ اس طرح یہ قوم 3 گروہوں میں بٹ گئی۔ پہلے وہ نیک لوگ جو اس شکار سے منع کرتے تھے، دوسرے وہ جو اس شکار کو دل میں برا سمجھتے تھے لیکن شکار کرنے والوں کو منع نہیں کرتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ جو کھلم کھلا شکار کرتے تھے۔ لہٰذا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کر رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس گروہ کو بہت سمجھایا کہ اس شکار سے باز آ جائیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان پر سخت عذاب نازل فرمائے گا۔ یہ لوگ باز نہ آئے۔ چنانچہ ایک روز جب لوگ صبح سو کر اٹھے تو وہ تمام لوگ جو ہفتے والے دن شکار کرتے تھے وہ سب کے سب اللہ کے عذاب کی وجہ سے بندر بن چکے تھے۔ وہ لوگ خود کو دیکھ کر چلانا شروع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں وہ کہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے، اور یہ سارے لوگ 3 دن کے اندر مارے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آج کے دور کے بندروں کا تعلق بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہے؟ اس جواب کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے سوال کیا کہ آج کے بندر بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو یہ عذاب صرف انہی پر ہوتا ہے جن پر یہ عذاب نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس طرح یہ بات غلط ہے کہ آج کے بندروں کا تعلق بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہے، کیونکہ وہ قوم 3 دن کے اندر ہی ہلاک ہو گئی تھی۔